नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिर बामानी बा मुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 9। वल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है जो अरसल रिहा भेजता है हवाएं, फ़तुसीरो चुनाचे वो उठाते हैं सहाबन बादल को, फसुकना हो तो हाँक कर ले जाते हैं हम उसको, इला बलद मैयतिन मुर्दा शहर की तरफ, फ़ाहियना फिर हम ज़िंदा करते हैं बिहिल अर्ज़ा उसके ज़रिए से ज़मीन को, बाद मौतिहा उसके मुर्दा हो जाने के बाद, कज़ालिकन नुशूर इसी तरह होगा दोबारा उठाया जाना। आयत नंबर 10। मन जो शख्स काना है युरीदुल इज़्ज़ता चाहता इज़्ज़त, फ़लिल्लाहिल इज़्ज़तो तो अल्लाह ही के लिए है इज़्ज़त, जमिया सारी की सारी, इलैहि उसी की तरफ, यसअदुल कालिमुत तय्यिबो चढ़ती है अल कालिमुत तय्यिबो पाकीज़ा बातें, वल अमलुस सालिहो और अमल सालेह, यरफ़ाउहु वही ऊपर उठाता है इस कल्बे तय्यब को, वल्लज़ीना और वो लोग यमकुरून सय्याते जो चाले चालते हैं बुरी, लहुम उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है शदीद इंतहाई सख्त, व मकरो और मकर, उलाइका और उन लोगों की चाल उन लोगों का मकर, होवा वो यबूर नाबूद ही होगी। आयत नंबर 11। वल्लाहु खलक़कुम और अल्लाह ही ने पैदा किया है तुमको, मिन तुराबिन मट्टी से, सुम्मा फिर मिन नुतफ़तिन नुतफ़े यानी कतरा मनी से, सुम्मा जअलकुम फिर उसने बनाया तुमको, अज़वाजा जोड़े जोड़े, वमा तहमिलो और नहीं हामिला होती, मिन उनसा कोई मादा, वला ताज़ाओ और ना वो जनती वज़ा करती है, इल्ला मगर बेइल्मे उसके इल्म के साथ, अल्लाह के इल्म के साथ, वमा युअम्मरो और नहीं उम्र दिया जाता, मिन मुअम्मरिन कोई उम्र दिया जाने वाला, वला युनक़सु और ना कमी की जाती है, मिन उम्र ही उसकी उम्र से, इल्ला मगर फ़ी किताब वो दर्ज है किताब लोहे महफूज में, इन्ना बिलाशुबा ज़ालिका ये बात अल्लाह अल्लाह पर यसीर नहायत आसान है। अब मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 9। वल्लाहुल्लज़ी अरसल रिहा अल्लाह ही वो ज़ात है जो हवाएं भेजता है, फ़तुसीरो सहाबन वो बादल उठाते हैं, फुसुकना हो इला बलद मैयत तो हम उसको मुर्दा शहर की तरफ हाँक कर ले जाते हैं, फ़ाहियना बिहिल अर्ज़ा बाद मौतिहा फिर हम उसके ज़रिए से ज़मीन को उसके मुर्दा यानी बंजर हो जाने के बाद ज़िंदा करते हैं, कज़ालिकन नुशूर इसी तरह इंसानों का दोबारा जी उठना है, उनको दोबारा उठाया जाएगा। यानी जिस तरह बादलों से बारिश बरसा कर खुश्क यानी मुर्दा ज़मीन को हम शादाब ज़िंदा कर देते हैं, इसी तरीके से क़यामत वाले दिन तमाम मुर्दा इंसानों को भी हम ज़िंदा कर देंगे। हदीस में आता है, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 4814 है और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2955 है। कुल्लु इब्ने आदमा यबला इल्ला अजब ज़म्बे मिनहु खुलिका व मिनहु युर्रकबो इंसान का सारा जिस्म बोसीदा हो जाता है, सिर्फ़ दम की हड्डी का एक छोटा सा हिस्सा महफूज रहता है। इसी से उसको पैदा किया गया
اور اسی سے اس کی دوبارہ تخلیق اور ترکیب ہوگی۔ آیت نمبر 10، من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعہ، جو شخص عزت چاہتا ہے پس عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت ملے تو وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اس سے اس کو یہ مقصود حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ دنیا و آخرت کا مالک اللہ ہی ہے، ساری عزتیں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو عزت دے وہی معزز ہوگا، جس کو وہ ذلیل کرے اس کو دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 139 میں اللہ نے فرمایا، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ وہ لوگ یعنی جو منافق ہیں، وہ منافق مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں۔ الکالم و کالمتن کی جمع ہے، ستھرے کلمات سے مراد اللہ کی تسبیح و تحمید، تلاوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ چڑھتے ہیں کا مطلب قبول کرنا ہے، یا فرشتوں کا ان کو لے کر آسمانوں پر چڑھنا ہے تاکہ اللہ ان کی جزا دے۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں، یعنی خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل وغیرہ کی جو سازشیں کفار مکہ کرتے رہے، وہ بھی مکر ہے، ریاکاری بھی ہے، ریاکاری بھی مکر ہے۔ یہاں یہ لفظ عام ہے، مکر کی تمام صورتوں کو شامل ہے۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور انہی لوگوں کی چال ہی برباد ہو کر رہے گی، یعنی ان کا مکر بھی برباد ہوگا اور اس کا وبال بھی انہی پر پڑے گا جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جس طرح فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 میں، وَلَا يُحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر کرنے والوں پر پڑتا ہے، انہی لوگوں کی چال ہی برباد ہو کر رہے گی جو بری چالیں چلتے ہیں۔ آیت نمبر 11، واللہ خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد تمہاری نسل کو قائم رکھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے انسان کی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کر دیا جو مرد کی پشت سے نکل کر عورت کے رحم میں جاتا ہے، یعنی منی وغیرہ۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اور جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے اس کو اس کا علم ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کا علم ہوتا ہے، یعنی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، حتیٰ کہ زمین پر گرنے والے پتے کو اور زمین کی گہرائیوں میں نشو و نما پانے والے بیج کو بھی میرا اللہ جانتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 ہے۔ وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب، اور بڑی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے یا اس کی عمر کم کی جاتی ہے
وہ ایک کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر کی طوالت، لمبی عمر اور اس کی تقصیر، اس کا کم ہونا اللہ کی تقدیر اور قضا سے ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اسباب بھی ہیں جس سے عمر لمبی یا چھوٹی ہوتی ہے۔ طوالت کے اسباب میں صلہ رحمی وغیرہ ہے جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، اور تقصیر کے اسباب میں کثرت سے معاصی یعنی گناہ کا ارتکاب ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کی عمر 70 سال ہے، لیکن کبھی اسباب زیادت کی وجہ سے اللہ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں اور کبھی اس میں کمی کر دیتے ہیں، اور جب وہ اسباب نقصان اختیار کرتا ہے اور یہ سب کچھ اس نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس لیے عمر میں یہ کمی بشی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ منافی نہیں ہے۔ اور اس کی تائید اللہ کی اس قول سے بھی ہوتی ہے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 39، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا اور ثبت کرتا ہے اور اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بلا شبہ یہ بات اللہ رب العزت پر بڑی آسان ہے، نہایت آسان ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔